یہ کلائمیٹ چینج کے جو ہمارے جو سامنا ہے، یہ اس سے پہلے کبھی ایسا فینومینا ہمارے ملک میں یا مین کائنڈ نے فیس نہیں کیا. پاکستان جو ہے، پاکستان کا کنٹریبیوشن اس ڈیٹوریشن میں 5% سے لیس ہے، کم ہے 5% سے، لیکن پاکستان کے اوپر جو اثرات ہیں اس کا تناسب تقریباً 30% ہے. جیسے کمرڈور صاحب نے فرمایا، ہمارے ہاں 7,253 گلیشیئرز ہیں جو تیزی سے پگھل رہے ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں یہ ہمارا فالٹ فیلئر ہے؟ دیکھیے، میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ ہمارا کنٹریبیوشن اس میں 5% سے کم ہے، لیکن ہم اثر انداز دنیا میں بیکاز آف انڈسٹریلائزیشن ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے لگاتار، ہر سال 1 ڈگری بڑھ رہا ہے. اس سے پرے کرنا ہے. گلوبل وارمنگ جو ہے ہماری وہ غلطی تو نہیں ہے. نہیں، ہماری غلطی تو نہیں، لیکن ہمارے اثرات افیکٹ جو ہمارے اوپر ہو رہے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو گلیشیئرز اب جو پگھل رہے ہیں ان سے میسو فلڈنگ ہوگی. جو انڈس پلین ہے ہمارا، جو جہاں پر ہماری زراعت ہوتی ہے، انڈس ہے نا، انڈس بگننگ سے لے کے انڈس ڈیلٹا تک سب جو ہے اس کی فلڈنگ کی زد میں آ سکتا ہے. ایک جو ہے گلیشیئر برسٹ ہوا تھا آج سے 3-4 سال پہلے، تو جی ہاں، وہ جو ہے وہ اس کے اثرات جو تھے وہ کتنے خطرناک تھے سب نے ہی دیکھ لیا. ہماری اس سب سے ہماری زراعت متاثر ہوگی، جیسے کمرڈور صاحب نے فرمایا. دوسری بات یہ ہے کہ زراعت کے علاوہ ہمارے اپنے لیونگ سٹینڈرڈز، ہمارے ریسورسز سب ڈپلیٹ ہوں گے. اس سلسلے میں ہمیں تجاویز کی جو بات فرما رہے تھے، ہمارے پاس ایک قومی پروگرام ہونا چاہیے جس کے پیچھے پوری اتھارٹی ہو اور پاورز ہو امپلیمنٹیشن کے لیے، تاکہ جو انوائرمنٹل ہمارے پاس جو گلوبل وارمنگ کا اثرات ہیں اس سے نمٹا جا سکے. ابھی تک جو ذکر ہو رہا ہے صرف پولوشن کا ذکر ہو رہا ہے. رائزنگ سی لیولز کی وجہ سے ہزاروں ایکڑ ہمارے سندھ کے ساحل میں سمندر گرد ہو چکے ہیں. کئی میل تک سمندر جو ہے زمین پر آ چکا ہے. کئی گاؤں نیست و نابود ہو چکے ہیں، جس کا ہمیں کوئی ذکر بھی نہیں کر رہا. اور ابھی تو ابتدا ہے، آئندہ 30 سال میں سی لیولز کافی زیادہ بڑھ جائیں گے. کہہ رہے ہیں 40 سے 50 فٹ اوپر چلا جائے گا سمندر کا لیول. تو یہ بہت سیریس مسئلہ ہے جس کی فوری توجہ کی ضرورت ہے. اس کے لیے انٹرنیشنل جو ہے وہ گرین کلائمیٹ فنڈ UNO نے قائم کیا ہے. اس سے ہمیں جو ہے اس کے ساتھ ہمیں انوالو ہونا ہے، اور پلانس ان کو وہ خود نہیں کریں گے، ہمیں پروپوزل سبمٹ کرنے ہوں گے کہ یہ ہمارے پروپوزل ہیں. ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ڈائکس بنانی ہے، سی فلڈنگ کو روکنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے، جس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے. دوسری بات جو آپ نے ذکر فرمایا، سولر انرجی، ونڈ اور ہائیڈرو پاور کے جو ہے ہمارے پاس ریسورسز موجود ہیں، لیکن ہم انہیں ٹیپ نہیں کر رہے. خاص طور پر سولر انرجی میں ایک سیٹ بیک تو یہ ہے کہ وہ رات کو نہیں ہوتی، صرف دن کے مخصوص گھنٹوں میں ہوتی ہے. لیکن ونڈ انرجی ہے جو ہے وہ ہمارے پاس، جو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، کوریڈور جو ہے وہ 10 مہینے تک ہمیں دن رات جو ہے وہ ہوا دے گا، الیکٹریسٹی پروڈیوس کرے گا. اس کے علاوہ اگر ہم ونڈ انرجی پروڈیوس کرتے ہیں اور سولر انرجی، تو ہم کاربن کریڈٹس ارن کرتے ہیں. وہ جو کاربن کریڈٹس کی بات ہو رہی تھی وہ بھی ہم ارن کریں گے، تو اس کا جو ہے وہ ہمیں فائدہ ملے گا. تیسری جو ہے جو ذکر ہو چکا ہے، ایک تو فورسٹیشن کا. دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ ہماری ایگریکلچر جو ہے وہ نہ صرف پروڈکشن وائز انیفیشینٹ ہے، جو پانی کا جو زراعت میں پانی استعمال ہو رہا ہے وہ بھی انیفیشینٹ ہے. ہم کئی گنا زیادہ پانی استعمال کر کے اور بہت کم پروڈیوس حاصل کر رہے ہیں. اس کا جو ہے وہاں پر جو ہے ہمیں ایفیشینٹ یوز آف واٹر کرنا ہے. دوسرے، پانی آتا ہے اور سیلاب کا ریلا بہہ جاتا ہے، اس پانی کو ہارنس کرنا ہے. ڈیم ہوں
या इसी तरीके से रिजर्वायर्स हों, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस सिलसिले में। इसके अलावा जैसे ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ भी था और जिक्र हो चुका है कि पब्लिक अवेयरनेस और बच्चों की जो तालीम है उनको बचपन से ये अवेयरनेस दी जाए कि भाई जो है वो माहौल हमारे सबकी ज़िंदगी के लिए, हमारी हयात के लिए बहुत अहमियत रखता है और साफ़ माहौल के लिए हमें हर वो काम करना चाहिए जो हमारे बस में है कम से कम। इसके लिए तालीम की ज़रूरत है, लोगों में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। शहरों से बढ़कर ये है जो है ये देहात के इलाकों में ज़रूरत है इसकी, क्योंकि वहाँ के जो मामलात हैं वो कुछ इस किस्म के हैं कि पानी के जो है पोल्यूशन का उन्हें जो है वो अंदाज़ा नहीं है किस तरीके से वो उनके जानवर जो हैं पोल्यूट कर रहे हैं, किस तरीके से उनके केमिकल्स जो हैं वो पोल्यूट कर रहे हैं। इंडस्ट्री के तो हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो हम एग्रीकल्चरल केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं वो जो हमारे जो वाटर स्ट्रीम में आ रहे हैं उनका भी बहुत इफ़ेक्ट है। इसके अलावा जो है डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में जो है तेज़ बारिशें, सैलाब ये है, तो इसमें लोगों को जो है उसमें लोगों का साथ होना और लोगों को उसके लिए मोबिलाइज़ करना जो है वो उसकी ज़रूरत है, ताकि ये काम सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बल्कि गवर्नमेंट और अब पब्लिक मिलकर ही करेंगे। उसके लिए जो है वो प्लानिंग होनी चाहिए कि जी डिज़ास्टर मैनेजमेंट किस तरीके से होगा। समंदर पर भी है, बारिश भी है और फ्लडिंग भी है, तीनों तरह है। तो ये मेरी तजावीज़ थी। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वेरी